بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے دعا اور صبر کا تعلق۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، کوئی صحت کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی رزق کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی دل کے سکون کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن اکثر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ خاموش ہے؟ کیوں میرے آنسو اور میری دعائیں جواب کے بغیر رہ جاتی ہیں؟ پیارے بہن بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ ہمیں ایک انمول پیغام دیتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر وہ پل ہے جو دعا کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یعنی دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں، بلکہ دعا کے بعد انتظار کرنا، دعا کے بعد ہمت نہ ہارنا، دعا کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، یہی صبر ہے، اور یہی صبر دعا کو قبولیت تک لے پہنچانے والا پل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ دعا اصل میں ہے کیا۔ رومی فرماتے ہیں، جب تم دعا کرتے ہو تو تم اپنی روح کو جگاتے ہو، یعنی دعا اللہ کو یاد دلانے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ دعا اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، ایک سہارا ہے، ایک پناہ گاہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن قبولیت ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حساب سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں، دعا ایک بیج ہے اور صبر اس بیج کو پھلنے پھولنے کا وقت دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک کسان آج بیج بوئے اور کل یہی زمین کھود کر دیکھے کہ پودا کیوں نہیں نکلا، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ نہیں نا۔ کسان جانتا ہے کہ بیج کو وقت چاہیے، پانی چاہیے، مٹی چاہیے، موسم چاہیے اور صبر چاہیے۔ بالکل ایسے ہی دعا بھی ایک بیج ہے۔ اگر ہم صبر کریں تو یہ بیج پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے اور زندگی بدل دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دعا اور صبر کی طاقت کو ہم انبیاء کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنے سال دعا کی، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے یوسف کو واپس لوٹایا اور دعا قبول ہوئی۔ یہ ہے دعا اور صبر کا حسین ملاپ۔ مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اگر دعا کے بعد فوراً جواب نہ ملے تو غمگین مت ہونا، تمہاری دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعا ایک خزانہ ہے جو وقت پر کھلتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! دعا فوراً اثر دکھائے یا دیر سے، لیکن دعا ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی دعا میں تاخیر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی جب دعا کے بعد ہر طرف اندھیرا لگے، خاموشی لگے، تو صبر ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں امید دیتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا دیا تھا۔ وہ دیا پورے جنگل کو تو روشن نہیں کر رہا تھا، لیکن اتنا ضرور کر رہا تھا کہ وہ ہر قدم دیکھ کر آگے بڑھ سکے۔ صبر بھی ایسے ہی ہے۔ یہ پورا مستقبل نہیں دکھاتا، لیکن اتنا یقین دیتا ہے کہ اللہ راستہ دکھا رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، جب تم دعا کرتے ہو اور جواب نہ ملے تو یہ مت سوچو کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کہہ رہا ہے، صبر کرو، میں تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے اور صبر ہمیں مضبوطی دیتا ہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقین جانیے کوئی مشکل ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دل تھک جائے دعا کرتے رہو، جب دعا کا جواب نہ ملے صبر کرتے رہو، کیونکہ دعا اور صبر دونوں مل کر دروازہ کھولتے ہیں، اور اس دروازے کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل اور دعا مانگنے والی زبان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔